اسلامی تاریخ کا عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کے بارے میں آپ نے اپنی لائف میں کافی مرتبہ ذکر سنا ہوگا۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے صلیبی جنگوں میں تمام یورپ کو شکست فاش دیتے ہوئے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو عیسائیوں کے دنگل سے نکال کر اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سلطان اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا پھر محلات نہیں تھے۔ تاریخ کے سنہری پنوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف اور صرف ایک سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیہ تھی، جن سے ان کے مرنے کے بعد کا سارا انتظام بھی پورا نہ ہو سکا۔ کتابوں کی روشنی سے یہ پتا چلتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ انہوں نے مرنے سے پہلے غریب اور مساکین لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان نے جب اس دنیا سے وفات پائی تو اس کے کچھ وفادار ساتھیوں نے ان کی میت کا کچھ بندوبست کیا اور اس کے بعد آپ کو زمین دمشق و شام کے سپرد کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب یروشلم کو صلیبیوں سے واپس لے لیا تو اس کے بعد ایک معاہدہ طے کیا گیا تھا جو یروشلم کے امن و امان کا سکون ثابت ہوا، جس میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کے باوجود عیسائیوں کے ساتھ ایک رحم دلانہ رویہ اختیار کیا۔ 1187 کے تحت سلطان نے یروشلم کے محاصرے کے دوران صلیبیوں کو شہر سے باہر نکال دیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نے شہر میں موجود عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ایک معاہدہ طے کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے معاہدے میں عیسائیوں کے جان و مال کی ضمانت کی حفاظت دی، عیسائیوں کو شہر سے نکلنے کی اجازت دی گئی اور ان کی جانیں محفوظ رکھی گئی۔ یروشلم کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کا خاص تحفظ کیا گیا اور عیسائیوں کو اپنی عبادت کرنے کی کھلی آزادی دی گئی، اور جو عیسائی یروشلم میں رہنا چاہتے تھے انہیں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا گیا، اور اس کے علاوہ عیسائیوں کو اپنے سامان کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ شہر سے جان بچا کر جا سکے۔ کچھ عیسائی ادھر ہی رہنے لگے تو کچھ مختلف مقامات کی طرف نکلنا شروع ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس معاہدے میں جنگ کے دوران عیسائیوں کے ساتھ ایک رحم دلانہ سلوک کیا جو کہ ایک نادر مثال تھی۔ ان کے اس عمل سے مسلمانوں کا احترام اور اعتماد سلطان کے لیے اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور ان کے کردار کو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ یروشلم کی فتح نے اور اس معاہدے نے ایک نیا دور شروع کیا جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان معقول اور انسانیت پر مبنی سمجھوتے کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ فتح اور اس کے بعد کا معاہدہ ایک عظیم تاریخی واقعہ تھا جو نہ صرف فوجی کامیابی بلکہ انسانیت کے اصولوں کی عکاسی کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سب سے پہلی اور آخری جنگ بیت المقدس تھی، جسے فتح کرنا نہ صرف ان کا شوق تھا بلکہ ان کے ایمان کا ایک حصہ بھی تھی۔ جب یروشلم پر صلیبیوں کی حکومت تھی تو ان کا رویہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھا۔ یروشلم پر صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر میں موجود مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ شدید ظلم و ستم کیا گیا۔ کتابوں کی روشنی کے مطابق اور تاریخ کے سنہری پنوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ صلیبیوں نے یروشلم میں داخل ہونے کے بعد لاکھوں مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خون ریز اور بے رحم واقعہ تھا۔ صلیبیوں کی حکمرانی کے دور میں انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور کئی مسلمانوں کو غلامی کا نشانہ بنا کر ان پر ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ بعض اوقات صلیبیوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینے کی شرط پر زندگی گزارنے کی اجازت دی، لیکن عام طور پر مسلمانوں کے لیے حالات بہت سخت تھے۔ اس دور میں مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ جاری رہا اور کئی صلیبی ریاستیں قائم ہو گئی جنہیں مسلمانوں نے کبھی کبھی چیلنج کیا۔ اس کے باوجود کچھ صلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص معاہدے کیے جیسا کہ تجارتی تعلقات بنائے۔ مجموعی طور پر صلیبیوں کا رویہ مسلمانوں کے لیے جنگجو تھا اور وہ پورے یروشلم کے مسلمانوں کو ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور منگولوں کا رشتہ ایک اجنبی تعلق کا احساس تھا جو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ چند یوٹیوبرز جو چند ویوز کے لیے ان گنت اسٹوریز بناتے ہیں جن میں وہ سب صلاح الدین ایوبی اور منگولوں کی اسٹوریز کو بیان کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور منگولوں کے بیچ ایک بہت ہی بڑی اور خوفناک جنگ لگی۔ دراصل یہ ایک پوری طرح غلط عمل ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ منگولوں کا زمانہ سلطان کے بعد شروع ہوا ہے۔ چنگیز خان جو 1162 میں پیدا ہوا، اس نے 1206 میں خود کو منگولوں کا خان منتخب کیا اور اپنی فوج کو انتہائی مہارت اور حکمت عملی کے ساتھ ترتیب کیا۔
اس کی قیادت میں منگولوں نے وسطی ایشیا، چین اور مشرقی یورپ کی وسیع سرزمینوں کو فتح کیا۔ چنگیز خان کے جانے کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے جیسے کوبلائی خان اور ہلاکو خان نے منگول کنٹرول سنبھالا اور 1258 میں انہوں نے پہلا حملہ بغداد پر کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کیا۔ منگول سلطنت ایک شیطانی اور بے رحم سلطنت تھی جس کے دور میں بغداد میں ہر طرف تباہی مچا دی گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں بغدادیوں کو قتل کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں کئی لوگ زخمی ہوئے اور شہر کا تاریخی مرکز مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور منگولوں کے درمیان کوئی براہ راستہ تصادم نہیں ہوا کیونکہ سلطان کی وفات 1193 میں ہوئی جبکہ منگولوں کا دور ان کے بعد کا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، فلسطین کی مائیں آج اس آس میں جی رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی صلاح الدین جیسا آئے گا اور ہمیں اپنی زمینیں واپس دلائے گا۔ فلسطین کی مائیں، بہنیں اور ہر وہ شخص اس امید پر جی رہا ہے جس کی آنکھیں صرف اور صرف کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہیں۔ مائیں ہر روز اپنے بچوں کو آزادی کا خواب دکھاتی ہیں اور دل میں یہ دعا کرتی ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا رہنما ان کی سرزمین کو آزاد کرائے گا۔ دوستو، جب بھی فلسطین کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل سے صرف اور صرف خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف دعا ہی کر سکتے، اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ مسلم سلطنت جس کا کبھی ایک دور تھا، وہ مسلم سلطنت جو کبھی پوری دنیا پر مسلط تھی، آج وہی مسلم حکومت ایک دوسرے کی دشمن بنی پڑی۔ آج کل کوئی بھی مسلم بھائی کسی دوسرے مسلم بھائی کی مدد نہیں کرتا اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان صرف اور صرف نام کے ہی بچیں، بلکہ نام کے بھی نہیں رہے۔ جو نام کا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ دانے ہوتے ہیں، لیکن افسوس افسوس بس افسوس۔